آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جب قربانی آتی ہے تو ہم ایک گلی کا اگر راؤنڈ کر لینا تو آپ کو ایک گلی میں ایک جیسے بکرے نظر نہیں آئیں گے؟ آئیں گے؟ مختلف ریٹ ہوں گے، کوالٹی الگ، بیل الگ الگ نظر آئیں گی، اونٹ ہوں تو وہ بھی آپ کو ایک، یعنی ہر آدمی گویا کہ یہ اچھے سے اچھے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے یا اس طرح کر رہا ہے، ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا ہوا، بہرحال اس کو بھی کوئی ایسے قرائن واضح نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ بدگمانیوں میں پڑیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک محلے میں اگر ہر گلی میں جا کر جانوروں کو دیکھا جائے تو جانور ایک جیسے نہیں، اس طرح لگتا ہے کہ ہر آدمی نے اپنی طاقت، شوق، محبت، پیار میں جانور خریدے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کا بجٹ لاکھ روپے تک تھا، اس نے وہاں تک خریدا ہے، کسی کا کوئی اپنا دل کھول کر اس کا ہوتا ہے مائنڈ قربانی کا ماشاءاللہ، تو اپنے نام، بزرگوں کے نام، پتہ نہیں کتنے کتنے جانور بھی ذبح کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے۔ اب جب فطرے کا معاملہ آتا ہے، میں ذرا یہاں پہ جب صدقہ فطر آتا ہے نا تو ہم سارے فہرست میں آٹے والے نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل ایسے لوگ یعنی آ کر پوچھیں گے فطرے کا کیا ریٹ ہے، فطرہ کتنے، ایک اچھا اس کو بتائیں بھی۔ اب ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ترغیب دیتے ہیں اچھا سا اچھا فطرہ نکالیں، لیکن پھر بھی آگے پوچھیں گے ہاں بھی کیا ہے تو ان کو بتاتے ہیں بھی کشمش اتنے، اچھا ٹھیک ہے، دوسرا اتنے، کھجور اتنے، جو اتنے، آٹا تو 125، اچھا 125 کے حساب سے 7 بندوں کا کاٹ لیں 125، جبکہ یہ بندہ آٹے والی فہرست میں نہیں آنا چاہیے، یہ بندہ اس اعتبار سے، میں اس طور پر بات نہیں کر رہا کہ اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب آپ کا پہننا عام لوگوں کے پہننے سے جدا ہے، آپ کا گھر عام گھروں سے جدا ہے، آپ کی گاڑی وہ بھی آپ کے اپنی حیثیت کے مطابق، اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، تو محترم ناظرین اپنے صدقہ فطر کو بھی اپنی اس حیثیت اور گنجائش کے مطابق بنا لیں، اور اگر واقعی کوئی اگر نکال لیتا ہے، واقعی ہی نکال لیتا ہے، چاہے وہ کشمش کے اعتبار سے ہو یا کھجور کے اعتبار سے ہو، اب ایک آدمی کا اگر 1600 2000 تک فطرہ بنے اس طور پر، اور پھر اللہ نے اگر دل دیا اتنا تو زندگی میں کبھی ایک بار اجوا کھجور کے حساب سے بھی نکال دیں، تو اب اجوا کھجور کے حساب سے اگر نکالے تو تقریباً 2500 روپے کے لگ بھگ کلو پہنچے، اور 10,000 پہ پہنچے ایک فطرہ، 10,000 پہ ایک فطرہ، اور اگر آپ کو اللہ نے کروڑوں روپے عطا فرمائے ہیں تو اگر 10,000 کا ایک صدقہ فطر ہے اور آپ نے اپنے گھر کی فیملی، اپنا بچوں سب کا 10,000 کے حساب سے بالفرض 1,00,000 روپے صدقہ فطر میں دیا، تو آپ بتائیے کہ کتنے گھروں میں خوشیاں داخل ہو جائیں گی، کتنے گھروں کی دعائیں آپ کو ملیں گی اس صدقہ فطر سے۔ آپ دعوت اسلامی میں بھی تعاون فرمائیں، اور مدارس ہیں الحمدللہ، دین کے طلبہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو اس طور پر بھی آپ تعاون کریں گے تو کتنوں کا کئی مہینوں کے یہ سلسلے مدارس کے بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو میری بات سوچئے گا ضرور، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ کم حیثیت والا صدقہ فطر دے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، ادا ہو جائے گا، لیکن ایک ذہن دینے کی کوشش کی ہے، کبھی ایسا ہو اچھا سا اچھا کھاتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بھی اچھا سا اچھا دیں، انشاءاللہ اس کا بہت ہم ثواب پائیں گے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ بکرے ہم ایسے لے کے آتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہ ہو، جانور ایسا لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہمارے جانور جیسا نہ ہو۔ چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، اگر آپ کا بہت بڑا بنگلہ ہے اور اس کے باہر چھوٹی سی بکری بندھی ہو قربانی کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی عمر سال پوری ہو، تو آپ کو دنیا کا کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ قربانی نہیں ہوئی، دے سکتے ہیں؟ شرائط کے مطابق ہیں، بھلے چھوٹی سی بکری ہے، لیکن آپ اپنے بنگلے کے باہر اسے نہیں باندھیں گے، آپ کہیں گے یار میرے گھر کا سٹیٹس اور یہ بکری میں نکال رہا ہوں۔ تو بس یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے، کسی کو تنقید نہ ہم خود بنائیں، نہ تنقید کا نشانہ کسی کو بنانا ہے، لیکن ذہن دینے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے دل میں یہ اتر جائے بات اور ہم اچھا سا اچھا صدقہ فطر نکالیں۔